نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ دنوں بلکہ کافی عرصے سے محمد علی جہلمی، مرزا محمد علی جہلمی مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا تھا کہ کراچی سے آئیں، جہلم آئیں، مگر ہم ٹکٹ بھی دیں گے، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ یہاں تک دعوے پھر کہنے لگا کہ میری کرامت ہوگی، مفتی صاحب نہیں آئیں گے، مگر مفتی صاحب پہنچ گئے، اس کی کرامت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ پھر وہ ایسا گھر کے اندر گھسا، ایسا گھر کے اندر کہ دوبارہ باہر نہیں نکلا۔ مفتی صاحب 2 دن باہر رہے، اعلان کیا کہ میرے یہاں جو ساتھی ہیں ان کا نمبر ہے، ان سے رابطہ ویڈیو کے ذریعے کرو، مگر مرزا نہیں نکلا۔ کسی نے بڑی عجیب سی تصویر بنائی جس پر کافی ساری کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا اس کے اندر چھپا ہوا، اتنی کنڈیاں لگا کر کے باہر سے مفتی طارق مسعود نہ کہیں آ جائے۔ بہرحال یہ اس کا مزاحیہ انداز تھا۔ اس انسان کا عقیدہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ در حقیقت مرزا قادیانی کی ذریت ہے اور اسی کو لے کر آگے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کلپ سنیں گے، بعض ایسے بھی کلپ آئیں گے جس میں کہتا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا وہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے چھوٹا گستاخ تھا۔ یہودی اور عیسائی بڑے، وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ مرزا قادیانی بھی اہل کتاب ہے اور مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ یہ لفظ بشک اس کی ویڈیو میں سن لینا کہ قادیانیوں کو اہل کتاب اس نے کہا۔ جس طرح یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، اسی طرح قادیانی بھی اہل کتاب ہیں۔ جس جاہل انسان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قادیانی اہل کتاب ہیں یا مرتد ہیں، جو نبی کے مقابلے میں اپنا نبی لے کر آ رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب لے کر آ رہے ہیں، شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت لے کر آ رہے ہیں، پھر تو کیسے ان کو اہل کتاب کہہ سکتا ہے؟ کیسے تو کہتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے؟ جاہل آدمی، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے، کہ کسی دوسرے نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں جو بعد میں پیدا ہوا ہو اور بعد میں اعلان نبوت کرتا ہوا نظر آئے اور جھوٹ سدا سد بولتا ہوا نظر آئے، پھر تو کہے یہ یہودی اور نصاروں سے زیادہ اچھا تھا۔ وہ اہل کتاب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یعنی یہودیوں نے بھی نہیں مانا اور عیسائیوں نے بھی نہیں مانا۔ اور قادیانی ایسا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو مانا ہے اور بعد میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اقرار کر لیا کہ میں بھی نبی بن کر آیا ہوں۔ جاہل آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اہل کتاب کون ہے اور کون نہیں ہے۔ یہود اپنا نبی، اپنی کتاب، اپنی شریعت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، مسلمان نہیں کہلواتے۔ عیسائی اپنا نبی، اپنی کتاب، اپنی شریعت رکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں کہلواتے، عیسائی کہلواتے ہیں۔ مگر قادیانی ایسے لعین ہیں، اپنا نبی بھی رکھتے ہیں، اپنی کتاب بھی رکھتے ہیں اور اپنی شریعت بھی رکھتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ ذرا مرزا جہلمی، ذرا جواب دو، چھوٹے قادیانی ذرا جواب دو، یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو قرآن کے مقابلے پر اپنی کتاب لے کر آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نبی لے کر آ جائیں؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا تو یاد رکھ مسلمہ کذاب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا، بلکہ وہ مکبر جو نماز پڑھتے ہوئے تکبیر کہتا ہے، وہ جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بلند آواز کتابوں میں لکھا ہے وہ کہتا تھا صدقتا، تو نے سچ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گواہی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ تو یہاں تک کہتا تھا، مرزا قادیانی تو کبھی یہ نہیں کہا۔ تو اس لیے تو کیسے کہتا ہے؟ تو اس سے اندازہ ہوا 2 چیزوں کا
ایک تو قادیانیت کے خلاف، قادیانیت کو تو لے کر آگے چلنے والا ہے اور قادیانیت کو پروموٹ کر رہا ہے، تو قادیانی کا ایجنٹ بن کر آیا ہوا ہے اور ایجنٹ ہی کر رہا ہے تو صرف۔ اور دوسرا بغض صحابہ تیرے دل کے اندر موجود ہے، اور یہ ہمیشہ سے ازل سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جس کے دل میں بغض صحابہ ہوگا وہ کبھی بھی علماء حق کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کبھی بھی علماء کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو مرزا جہلمی اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے، جس طرح آج تیرے فالوور تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہماری بڑی بےزتی کرا دی، یہ کر لی، میں اس موضوع پر ابھی نہیں جا رہا، پھر کبھی اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ میں اس پر اسی طرح اتنا کہوں گا کہ قادیانی مرتد ہیں، ان کو مرتد سمجھ، اگر تو نہیں سمجھے گا تو اپنے بھائی بنائے گا اور یہودی عیسائیوں سے زیادہ اچھے تو کہے گا، تو پھر یاد رکھ تو بھی قادیانی ہے ہماری طرح، گویا کہ تو قادیانیت کو ہی پروموٹ کرنے والا ہے۔ وہ بڑا قادیانی تھا، تو چھوٹا قادیانی ہے تو قادیانی، جو تیرے دل میں بغض صحابہ موجود ہے۔ اللہ تجھے ہدایت نصیب فرما دے، اگر نہیں تو اس فتنے کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔